92 میں ایک ایسا وقت آیا کہ جب کوئی 250 سے زیادہ خواتین کو گرفتار کیا گیا. میرے گھر کی ان میں سے 5 خواتین تھے. دل دہلتا ہے جو گرتا ہے سڑک پر پتا والی بات تھی کہ ایسا تھا نا. ہاں آف کورس. اچھا ہم نعرے بازی کرتے ہوئے گھوم رہے تھے, اچانک میری نظر ایک کار پہ پڑی. میں نے کہا یار یہ تو دیکھی بھالی, اور دیکھا میرے والد تھے اس میں مجھے گھور رہے تھے. انہوں نے مجھے گاڑی میں بٹھایا, انہوں نے کہا آئندہ تم یہاں پر آئے نا تو پھر ہم سے کوئی لینا دینا نہیں کرنا. سیاست تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ کسی این جی او کو چلا کے نظام درست نہیں کر سکتے, یہ بات آپ سیاست سے ہی کر سکتے ہیں. ہیلو ایوری ون, میرا نام ہے ساجد حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں زندگی ود ساجد حسن. زندگی کے بہت سارے روپ ہیں اور اس میں پالیٹکس, اگر آپ جانتے ہو پالیٹکس کے بارے میں, تو پالیٹکس جو ہے دنیا کا سب سے مشہور ترین, مشکل ترین اور سب سے زیادہ گالیاں کھانے والا کام ہے. اس کو لوگ کیوں کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, یہ اس کو جاننے کے لیے ہماری بہت خوش قسمتی آج کہ ایک بہت ہی زیرک, بہت ہی کسی جسے کہتے ہیں حالات پہ نظر رکھنے والا, کمال فلسفی پولیٹیشین موجود ہے ہمارے پاس, جناب فیصل سبزواری صاحب. بہت شکریہ سبزواری صاحب, تھینک یو ویری مچ. آپ کو ایک تو میں آپ کو پرسنلی بتانا چاہوں گا کہ میں آپ کا بڑا فین ہوں. بہت شکریہ ساجد بھائی. دیکھیں آپ کی مہربانی, ہم آپ کے مداح ہیں. ہم نے ٹیلی ویژن پہ نہیں, صرف آپ کو, ہمیں یہ پتہ چلا کہ جناب ساجد حسن صاحب جو ہے بختیاری یوتھ سینٹر پہ کرکٹ کھیل رہے ہیں, تو ہم وہاں بھی میچ دیکھنے پہنچ جاتے تھے. تو شروع سے شروع کر دیتے ہیں. چلیے سبزواری, ایک آپ کی جو فیملی ہے جی, یہ کہاں سے تعلق ہے آپ لوگوں کا؟ جی سبزوار جو ہے ایران میں ہے. ویسے ہم رضوی ہیں, لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں اپنے نام کے ساتھ سبزواری لگاتے ہیں, کچھ لوگ رضوی لگاتے ہیں. ایران سے ہے, جو فور فادرز تھے انہوں نے تو وہاں سے ہجرت کی ایران سے بھارت. ایم کیو ایم میں شروعات میں آپ کے چچا تھے, جی بالکل, اور ان کے ساتھ بہت ہی ایک عجیب اندوہناک سانحہ ہوا جس میں ان کا قتل ہوا, ان کو ٹارچر کر کے مار دیا گیا, اور پھر اس کی وجہ سے آپ سننے میں آیا کہ اس کی ریئیکشن میں تو چچا سے بہت قربت تھی آپ. جی میری اپنے چچاؤں سے بہت زیادہ قربت تھی, اور میرے دونوں کے دونوں چچا, ایک تو ابھی ایم کیو ایم کی سینٹرل کمیٹی کے ممبر ہیں, ان کو بھی لیکن 7 سال جیل گزارنی پڑی. اور جو میرے بڑے چچا تھے اسلم سبزواری, وہ الیکٹڈ تھے 87 میں, وہ کاؤنسلر الیکٹ ہوئے جب ڈاکٹر فاروق ستار میئر بنے تھے یہاں پر, اور ان کی فائنانس کمیٹی کے ہیڈ بھی رہے, وہ پہلا بجٹ وغیرہ جو کے ایم سی کا تھا. بٹ ان کو 1995 میں ایکسٹرا جوڈیشلی مار دیا گیا. تو میں اپنے دونوں چچاؤں سے, اور ان کو ہی دیکھ کے آئیڈلائز اب کرتے ہیں بچپن میں. 5ویں جماعت کا بچہ ہے, وہ کیا دیکھ رہا ہے, اس کے گھر سے جو ہے ایک پالیٹکس ہو رہی ہے. پھر فن تقریر سے تھوڑی سی آگاہی تھی, تو مجھے حوصلہ افزائی یہ لوگ کرتے تھے کہ بھائی تم بات کرو کہیں پہ. تو میں نے کمپیئرنگ کرنے سے شروع کیا, نظامت کرتا تھا میں سیاسی اس کی. تو ایسا نہیں ہے کہ میں چچا کے ساتھ جو اندوہناک سانحہ ہوا اس کے بعد نہیں, اس سے پہلے بھی میں اپنے میٹرک کے بعد ہی مجھے اے پی ایم ایس او کی جو لٹریری ونگ تھا میں اس میں آ گیا تھا. لوگوں کا کہنا یہ ہے فیصل کہ اس واقعے کی وجہ سے آپ کے اوپر ایک بہت بڑا گہرا اثر پڑا, کہ پہلے اگر آپ تھے بھی اس میں انٹرسٹیڈ تو شاید اس طرح سے نہیں ہوں گے جب بعد میں ہوئے آپ. 92 میں ایک ایسا وقت آیا کہ جب کوئی 250 سے زیادہ خواتین کو گرفتار کیا گیا. میرے گھر کی ان میں سے 5 خواتین تھیں, اور میری بیٹی, جی, اور میری جو بہن ہے وہ اسکول میں تھی. اور 2 راتیں جب تھانے میں ان خواتین کو رکھا گیا, تو دیٹ واز ون آف دا ٹفیسٹ ڈیز. تو یہ آپ کو ڈیفائن کر رہی ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں جس طرح آپ فرما رہے ہیں. اس وقت بھی حالات یہی تھے, میں کبھی کسی کے گھر سو رہا ہوتا تھا, کبھی کسی کے گھر. انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس میں پڑھ بھی رہے ہیں, جا رہے ہیں کلاسز لینے کے لیے صبح سے شام تک, اور پھر شام میں یہ سوچ رہے ہیں آج کس رشتہ دار کے گھر کے اوپر سونا ہے. لیکن جب چچا کے ساتھ ہو گیا, ایجنسیاں ڈھونڈ رہی ہوتی تھیں آپ کو. دیکھیں مجھے اسپیسیفکلی شاید نہیں ڈھونڈ رہی ہوتی تھی, وہ ایم کیو ایم کے ورکر کو ڈھونڈ رہی ہوتی تھیں. تو ہم تھے, دل دہلتا ہے جو گرتا ہے سڑک پر پتا والی بات تھی کہ ایسا تھا نا. ہاں آف کورس. تو یہ والدین پہ کیا اثر ہوتا ہوگا آپ کے, اسپیشلی والد پہ یار. بہت. میرے والد نے 1993 کی بات ہے, مجھے اچھی طرح یاد ہے, انہوں نے وہ آئے جس میں اپنے رشتہ داروں کے یہاں رہ رہا تھا, مجھے دیکھنے کے لیے آئے. تو پتہ چلا فیصل صاحب تو نہیں ہیں, کہاں گئے ہیں؟ جی ایم کیو ایم کے ہیڈ کوارٹر گئے ہیں وہ. میرے والد وہاں پہنچ گئے. اچھا ہم نعرے بازی کرتے ہوئے گھوم رہے تھے, اچانک میری نظر ایک کار پہ پڑی. میں نے کہا یار یہ تو دیکھی بھالی, اور دیکھا میرے والد تھے اس میں مجھے گھور رہے تھے. انہوں نے مجھے گاڑی میں بٹھایا, انہوں نے کہا آئندہ تم یہاں پر آئے نا تو پھر ہم سے کوئی لینا دینا نہیں کرنا. اچھا جی, یہ کہا انہوں نے. ہاں. اگلے روز ہم اپنے جو نیٹو علاقہ ناظم آباد جہاں ہم رہتے تھے, وہاں والدین وغیرہ تو رہتے تھے, میں نہیں رہ پاتا تھا, تو
ہم وہاں گئے ایک پولیٹیکل چھوٹی سی ریلی لے کے ایم کے لڑکوں کی، جمعے کی نماز پڑھی، اس میں تقریر کرنی تھی. نماز پڑھ کے میں نے سلام پھیرا، میرے والد اسی صف میں بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا اللہ میاں بچا لے. تو اس کے بعد سے والد صاحب نے کچھ نہیں کہا. اگر زندگی ملے گی تو وہ جو خوف اور جو پورا ایک سلسلہ گزرا ہے دوبارہ کریں گے وہی چیزیں؟ سیاست تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ کسی این جی او کو چلا کے نظام درست نہیں کر سکتے. یہ بات آپ سیاست سے ہی کر سکتے ہیں. لیکن جو غلطیاں انفرادی یا اجتماعی کیں میں نے، اگر میں اس مثال کیں تو ان کو آپ جو ہے اعادہ نہیں کرتے کہ بھئی ان کو دوبارہ آپ نہ دہرائیے. ایک الزام یہ ہے اور آپ اس کا زیادہ بہتر جواب دیں گے کیونکہ آپ ریپرزینٹیٹیو ہیں اس بات کہ پہلا پاکستان میں جو تقسیمی نعرہ لگا کہ پہلی دفعہ ایک تقسیم کا ایک نعرہ آیا کہ ہم مہاجر ہیں، اور ہجرت کا جو ہے ایلیمنٹ ہے اس میں ہم جیسے لوگ بھی، ہر آدمی نے اگری نہیں کیا اس بات سے کہ اپنا ایک ملک تو بن گیا، بالکل صحیح، ہم آئے تو اپنے ملک میں ہیں، لیکن وہ نعرہ آپ کا مہاجر کا وہاں وہ اتنا مقبول ہو گیا کہ باقی ایتھنیسٹیز، باقی جو جتنی بھی یہ قومیتیں ہیں، انہوں نے کہا ہم بھی پھر بات کریں گے. رئیس امروی صاحب کے 4 مصرے ہیں کہ بعض شہروں کو لکھنے والوں نے مرکز عز و جاہ لکھا ہے، اے کراچی تیرے مقدر میں صرف یوم سیاہ لکھا ہے. دیکھیں آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن بنی ہے 1978 میں. بالکل صحیح. جس روز بنی ہے اس وقت کراچی یونیورسٹی میں پنجابی اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن موجود تھی، پختون اسٹوڈنٹس فیڈریشن تھی، جے ایس ہند اسٹوڈنٹس فیڈریشن تھی، بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن تھی. تو سب نیشنلٹیز کے اوپر تو یہاں سیاست وہ مقبول نہیں ہوئے تھے. آپ نے تو ٹیک اوور کیا میری جان، آپ کا فینومینا اس سے کہاں ملا رہے ہیں؟ کیونکہ اس لیے کہ شاید ضرورت یہاں محسوس کی جا رہی تھی کہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ایک غیر مقبول نعرہ لگائیں اور لوگ اس کے اوپر جوق در جوق آ جائیں اور لبیک کہیں. لیکن جب یہاں مسائل ہوئے، لنگوسٹک رائٹس ہوئے، لنگوسٹک بل آ گیا، پروونشل کوٹا آ گیا جو پاکستان کے کسی اور صوبے میں نہیں ہے، غلام محمد سے لے کر بھٹو صاحب کے زمانے پر پہلے 303 وہ آئی آفیسرز کی لسٹ، اس کے بعد بھٹو صاحب نے بیک جنبش قلم نکال دیا. تو ایشوز تو تھے، حل ہو جاتے تو شاید اے پی ایم ایس بھی نہیں بنتی، ایم کیو ایم بھی نہیں بنتی. تو ہسٹوریکلی میرے خیال میں ایسا نہیں ہے کہ ہم پر، کیونکہ ہمارا رائز یہاں پہ شہری سندھ میں پاپولیشن بھی اتنی تھی کہ میرے رشتہ دار رہتے ہیں پنجاب میں، وہ مل جل گئے کیونکہ وہ تعداد میں بہت کم تھے. اگر آپ کراچی شہر اور حیدرآباد کو تقسیم سے پہلے اٹھا کر دیکھیں تو یہاں کی ہندو، پارسی یہ پاپولیشن زیادہ تھی. جو نیٹو سندھی ہمارے دوست ہیں وہ کم رہتے تھے. جہاں سے جب ریورس مائگریشن ہوئی ہے تو یہاں کا پاپولیشن مکس تبدیل ہو گیا. 1 ہوں گے 10 میں تو آپ باقی 9 جیسے ہو جائیں گے، لیکن جب آپ 10 میں سے 7 ہوں گے تو پھر آپ باقی جیسے نہیں ہو سکتے. پھر آپ اپنی انہی ساری کی ساری چیزوں کو کہ بھئی شام اودھ ایسی تھی اور لکھنؤ کی زبان یہ تھی اور دہلی کے ذائقے یہ تھے، ان کو یاد کرتے ہیں اور یہاں اسی طریقے سے. تو میرے خیال میں اس لیے اسیمیلیشن واز ناٹ پاسبل، نیچرل نہیں تھی. آپ جیسے بے تحاشا جوانوں کو، میرے آنسو آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ ہم جیسے لوگ کہ جن کا ایک تو سینسٹیوٹی ہے کہ ہم اب پاکستان کو خراب دیکھنا نہیں چاہتے، پھر جو دکھ آلریڈی موجود ہے ان کو ہم ختم کرنا چاہیں، بہت بڑے کوئی ایسا گھر نہیں رہا جہاں سے کچھ نہ کچھ کوئی خرابی کی خبر نہ آئی ہو. ان سے امید تھی کہ یہ لوگ وہ جو قدورتیں ہیں مسلمانوں کی، پاکستانیوں کی، ہماری ایتھنیسٹیز کے حوالے سے وہ ختم کریں گے. لیکن جب یہ نعرہ لگا تو نفرتیں بہت بڑھی. ساجد بھائی، قوم پرستی میں اور عصبیت میں بہت باریک سا فرق، بڑا باریک، بہت ہی باریک، اس باریک فرق کئی دفعہ نہ نظر آنے والا. یس، اگر آپ ملحوظ خاطر نہیں رکھیں گے تو پھر وہ نفرت کی بات ہے. ادروائز قوم پرستی از پرفیکٹلی فائن. لیکن جہاں آپ اس کی بات کریں، اس میں جو یہ جو مہاجر قومی موومنٹ کے اوپر آنے کا جو ایک بہت بڑا سبب تھا وہ شاید پنجابی ایڈمنسٹریشن کے خلاف ایک آواز آپ لوگوں کی شروع میں نکلی، تو ایتھنیسٹی بڑھی نا، جھگڑا بڑھا نا. دیکھیں خامخواہ کا اس میں سندھی بھی آئے آپ کے ساتھ، آپ کے جو پڑوسی ہیں ہمارے ساتھ جنہوں نے، سندھ تو سندھیوں کا ہی ہونا چاہیے نا. سندھ آج کی تو تاریخ نہیں ہے، انٹیگریشن نہیں ہو پائی. یہ میں پوچھ رہا ہوں. وہ ساجد بھائی پاسبل اس لیے نہیں تھی. جو مہاجر مائگریٹ کر کے مثال کے طور کے اوپر رتو ڈیروں میں چلے گئے یا تھری میروا میں ہیں وہ وہاں انٹیگریٹڈ ہیں. لیکن جو میرپور خاص شہر میں ہیں، اگر وہ شہر کا پاپولیشن میکس 80% مہاجروں کے اوپر ہو گیا تو آپ مجھے بتائیے کہ کیسے ہو پاتا. نہیں، اس کا نتیجہ پھر کیا نکلا؟ آپ لوگوں کی ایڈمنسٹریشن اب دیکھ لیجئے کیا ہوا. نہیں، اس کا نتیجہ نہیں. آپ لوگوں نے دعا کے اپنے مہاجروں کو پھر موقع دیے، کے ایم سی میں، کے ڈی اے میں، کے ڈبلیو ایس بھی، یہ وہ گوشت بھی بنے، باہر بھی ہوا.
تو آپ نے اس عصبیت کو جو تھی وہ شاید بڑھاوا دیا. دیکھیں پہلی بات تو یہ پاکستان میں ایک آئین تو ہے نا, ایک قانون ہے, وہ یہ کہتا ہے گریڈ 1 سے 15 کی سرکاری ملازمتیں اس ضلع کے لوگوں کو ہی دی جائیں گی. ٹھیک ہے. تو دیں تو ہم نے کوئی تو غلط نہیں کیا, اسی ضلع کے لوگوں کو دیں. نہیں آپ ایک لا, آپ کو پتا ہے کہ شاید یہ غلط ہے لا, لیکن اس کو استعمال کر کے آپ چل رہے ہیں. نہیں ہے غلط کیا ہے, جو سندھ گورنمنٹ نے پچھلے 12 سال میں کر دیا, 3.5 لاکھ نوکریاں صوبائی دی ہیں انہوں نے. 3.5. تو آپ نے پہلے دی تو انہوں نے دی, انہوں نے بھی سوچا ہم بھی دیں. پھر ساجد کیا برائی ہے؟ ساجد بھائی, پاکستان میں تو ایگزیکٹو اتھارٹی یا تو وزرائے اعظم کے پاس رہی ہے یا وزیر اعلیٰ کے پاس, کسی صوبائی وزیر کے پاس نہیں رہتی. میں رہا ہوں نا 2 دفعہ, آپ بھرتی تھوڑی کر سکتے ہیں کسی کو, تو یہ بھرتی کرنے کا اختیار اگر میئر کے زمانے میں بھی آپ کہہ رہے ہیں ہوا, نام کیا ہے, کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن, تو سرکاری نوکری کراچی کے شہری کو بلا تفریق زبان ملنی چاہیے. میں آپ کو ابھی چیلنج کر رہا ہوں, آپ کے MC کے آفیسرز کی فہرست اٹھا کر دیکھ لیجئے, ہر زبان بولنے والا ملے گا. اب یہ جو مہاجرین جس میں بہت سارے لوگ شامل ہیں یار, ان کو جو ایک خلا محسوس ہو رہا ہے, ایک بالکل ویکیوم, کہ ایک چیز جس کی وجہ سے وہ بہت شاید سیکیور محسوس کرتے تھے آپ جیسے لوگ, کیونکہ پاور میں تھے, ہمیں اندازہ تھا کہ بھائی ہمارے اپنے طریقے کے لوگ بھی موجود. کتنی غلطی سمجھتے ہیں آپ MQM کی اپنی انٹرنل پالیسیز؟ میرے خیال میں 3 فیکٹرز تھے اس وائلنس کے, آپ 2008 آنورڈز جو ہوا ہے, اور اس میں سے MQM ایک بڑا فیکٹر تھی, لیکن عوامی نیشنل پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو یہ لیاری والے تھے, ان کا بھی فیکٹر کمنگ. جی بالکل بالکل. اور میں اگر سمجھتا تھا تو یہی وجہ ہے کہ سلیم صافی صاحب نے اپنے ٹیلی ویژن انٹرویوز میں بھی کہا ہے, اور انہوں نے کالمز لکھے ہیں جہاں انہوں نے ایک آدھ اور MQM کے لوگ اور میرا نام لکھا ہے, کہ یہ ہمیں اپروچ کرتے تھے کہ ANP کی جو ہائی لیڈرشپ ہے, جو اسفندیار ولی صاحب کو اپروچ کر کے کسی طریقے سے ہم کوئی رپروچما کی طرف جائیں تاکہ یہ بلڈ شیڈ جو ہے رکے. تو یہ کنسرن نظر آ رہا تھا, اور میں نے ANP کے مرحوم ایک بہت اچھے لیڈر تھے یہاں کے کراچی شہر کے, میں نے ان سے بھی یہ کہا, میں نے کہا دیکھیں آپ کی طریقے سے میں اور میرے بچے بھی اسی شہر میں رہتے ہیں, ہمیں بھی چاہیے کہ سکون سے گھر جائیں اور جا کے جو ہے اپنی فیملیز کے ساتھ, یہ خوف ختم ہونا چاہیے. دیٹ واز ویری انفارچونیٹ. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ MQM نے اس کا بہت خمیازہ بھی سیاسی طور کے اوپر بھگتا ہے. کس کی غلطی آپ سمجھتے زیادہ تھی؟ میں کیونکہ بڑی پارٹی تھا تو اس لیے مجھے زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کی تھی, انہیں بھی زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. بدقسمتی کے ساتھ ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں, پولیس نے بھی اس وقت وہ کردار ادا نہیں کیا. آپ تو دیکھیں وہ تو SHOs گینگسٹرز کو پکڑ کے دوسرے گینگسٹر کو دے رہے ہوتے تھے, اور شہر نے اس سے سفر کیا, شہر کی اکانومی نے, شہریوں نے, سیاست نے, سیاسی جماعتوں نے, ہم نے سفر کیا. اور آئی ریگریٹ کہ کاش وہ وقت نہیں آتا. یہ بہت ہی امپورٹنٹ بحث چل رہی ہے میری اور فیصل سبزواری صاحب کی. بحث کے ہم تو پوچھنا چاہتے ہیں عوام کی حیثیت سے کہ اب تو تاریخ کے کافی آگے آ گئے ہیں, اور اگر ہم نے تاریخ سے سیکھا نہیں تو آگے آنے والے وقتوں میں کیا خرابیاں پیدا ہوں گی وہ میں اور آپ سننا بھی نہیں چاہتے, سوچنا بھی نہیں چاہتے. چھوٹا سا بریک لیں گے خواتین حضرات, کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے زندگی ود ساجد حسن. ویلکم بیک خواتین حضرات, آپ دیکھ رہے ہیں زندگی ود ساجد حسن. بہت اہم انٹرویو اس حوالے سے کہ پاکستان کے لوگوں میں جو جوان پولیٹیشینز ہیں جن کو گالیاں بہت دیتے ہیں لوگ, جن کو بہت زیادہ برا بھلا کہا جاتا ہے, اور جو بھی جس سے پوچھو گے یہ پولیٹیشین سے زیادہ تو کوئی یہاں پاکستان کو پرابلم یہی ہے. اور میں فیصل سے یہ ضرور بات پوچھنا چاہوں گا کہ فیصل, یہ جو امیج کریٹ ہوئی ہے, ایک طرف تو یہ جسٹیفائڈ ہے, کہیں جب یہ ہم بات پچھلے سیگمنٹ میں یہی کر رہے تھے کہ ایک طرف جسٹیفائڈ ہے کہ لوگ اگر ہمیں, آپ پولیٹیشنز کو کچھ کہہ رہے ہیں تو کچھ ملا نہیں انہیں, کس طرح سے تبدیل کریں گے آپ اپنی امیجز کو؟ ایک جنرل عمومی بات آپ دریافت کر رہے ہیں نا پالیٹیشنز کے حوالے سے. بالکل بالکل عمومی. دیکھیں پالیٹیشنز تو ساجد بھائی آپ کو بھی پتہ ہے والی بات, یہ تھینک لیس جاب ہے. آپ بہت اچھا بھی کام کر رہے ہو نا, مثال کے طور کے اوپر میں نے 10 لوگوں کے لیے کر دیا ہے, میں 100 کے لیے نہیں کر پایا, تو وہ جو 100 ہیں وہ تو کہیں گے یار کچھ بھی نہیں ہوا, یہ کیا تم نے اٹھا کے یہ کام کر دیا, وہ کام کر دیا. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیشنز نے ابھی تک جو گزری ہے پوری اس تاریخ ہماری پاکستان کی, وہ کام کیا ہے کہ کچھ ایکچولی کرپشن میں بھی بڑا ہاتھ ہے ان کا؟ ایسا ہی ہے, نہیں میرا نہیں خیال. پالیٹکس نے, میں یہ کہتا ہوں ایک بڑے مقبول سیاسی رہنما آج کل کے جو ہیں ان کے حوالے سے, کہ ان کی ناکامی کا جو سب سے بڑا نقصان مجھے نظر آتا ہے کہ کروڑوں لوگوں کی جینوئن ہوپ جو ہے نا وہ ختم ہو رہی ہوتی ہے. تو پالیٹیشنز کے سر کے اوپر مجھ سمیت یہ ذمہ داری رہی کہ آپ ڈیلیور کریں, آپ کلین رہتے ہوئے کام کریں. ہر چیز کی ایک ٹالریبل لمٹ ہوتی ہے, دنیا بھر میں ہے, لیکن ہمارے یہاں تو ہوا یہ ہے کہ کرپٹ پریکٹسز کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. کوئی لمٹ نہیں. ایگزیکٹلی پریکٹسز کی نہیں, پریکٹسز تو چلیں ہمیں پتہ نہیں چلتے, ہم تو, اور آپ ایجنسیز شاید نہیں ہیں, لیکن جو الزامات آپ ایک دوسرے کے اوپر لگاتے ہیں,
जिस तरह का खूनी एक पूरा एक पस मंजर है जिसको देख के हम सिर्फ मातम के अलावा कुछ नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं तो बहुत खतरा है एक दूसरे से। आपको एक दूसरे को आप कातिल भी कहते हैं, चोर, डाकू, कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं। अगर मैं उसके हिसाब से, मैं एक दिन बात कर रहा था अभी अपने एक जर्नलिस्ट दोस्त से कि अगर सारे इल्ज़ाम को सही साबित किया तो सारे अंदर हों 2-2 साल के लिए। ऐसा ही है। तो ये किस तरह से, ये सच है क्या? नहीं देखिए, मेरे ख्याल में किसी हद तक तो जो इल्ज़ामात होते हैं वो एक स्टीरियोटिपिकल हो रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर एमके में ये तो भत्ता माफिया, ये तो कातिल, दहशतगर्द। अरे भाई, मैं गया इस्लामाबाद, पहली दफ़ा एमपीए बना था 2002 में। अरे वहाँ मैं आपको, लाहौर से लोग यहाँ नहीं आते, वो कहते हैं वहाँ बोरी अभी तक चल रही है। एग्जैक्टली तो मैं गया इस्लामाबाद में, तो एक हैदर अब्बास रिजवी साहब एमएनए होते थे, उन्होंने कहा, मैं बहुत यंग सा था, 2003 की बात है, मुझे इनसे मिलने फैसल सब्जवारी, ये चेयरमैन भी हैं पीएमएसओ के और एमपीए में। उन्होंने कहा एमपी हैं, कितने कत्ल किए हैं? मैंने कहा भाई कत्ल करते तो एमएनए बनाते क्या, ये क्या बात आप कर रहे हैं? लेकिन एक परसेप्शन, पीपल्स पार्टी सारे चोर होंगे, लेकिन उनमें भी अच्छे लोग होंगे, किसी को मोदी गाम यार कह देते हैं, कुछ भी, तो स्टीरियोटिपिकल भी है। की जो पार्टीज हैं, अब मान लें आपके कहीं ना कहीं हर एक के मिलिटेंट विंग्स हैं। बिल्कुल नहीं है एमके पाकिस्तान का, बिल्कुल नहीं है। माजी में एमकेएम के लोगों ने भी रद्द-ए-अमल के तौर पर असला उठाया, सही हुआ, गलत हुआ, किसी को ये लग रहा हो कि रियासत तेरी सुनवाई नहीं कर रही है, बेचो, आप बेचो और वो खरीदो, वो हमें याद है 86 में, बिल्कुल 86 में। लेकिन उसका भी कुछ शायद बैकग्राउंड था ना। उसका बैकग्राउंड ये था कि हम जहाँ बैठे हैं आपके स्टूडियो में, इससे चंद किलोमीटर के फासले के ऊपर, अभी आप गूगल कर लेंगे तो अलीगढ़ कॉलोनी और कस्बा कॉलोनी का मैसेकर 14 दिसंबर 1986 का आता है। 600 लोगों को, मेरी फिगर नहीं है, ईदी की उस वक्त फिगर हैं। लेकिन तो आप स्टेट के खिलाफ खड़े हुए थे। वो स्टेट के खिलाफ नहीं था। क्यों मारेगा? नहीं, वो सोहराब गोट के ऊपर उस वक्त के वजीर आला ने एक ऑपरेशन किया, साजिद भाई आपको याद है, बाड़ा होता था। मैं चाह रहा हूं कि उसको एक्सप्लेन करें। एग्जैक्टली, और उसके रिएक्शन में वो वहां पर हो गया। अब क्या ये नारा लगना चाहिए? मैं ये देख रहा हूँ पुलिस नहीं आ रही मेरी मदद को, मैं ये देख रहा हूँ एम्बुलेंसेस नहीं आ रही मेरी मदद को, मैं ये देख रहा हूँ मेरी बहन बेटी के साथ रेप किया जा रहा है, बच्चों को आग में फेंका जा रहा है, गैस के पाइप जला के घरों को आग लगा दी गई। अगर तो लेकिन उसके रिएक्शन में जब आपकी उसके रिएक्शन में मजीद हुआ, लेकिन फिर जब आपकी बारी आई, वही मैं कह रहा हूँ, तो कराची के लोगों को आप एक सेकंड में बंद करवा दिया करते थे, पूरा कराची बंद हो जाया करता था, एक आग लगती थी हर तरफ। आपको अंदाजा है उसकी वजह से कितने लोगों को प्रॉब्लम आया करती थी? जी मुझे अंदाजा है। इसकी भी मैं बड़ी मिसाल देता हूँ। देखें, एमकेएम की 2008 या 9 की हड़ताल एमकेएम की 1995 की हड़ताल से ज़्यादा वायलेंट नहीं होती थी। लेकिन 1995 में मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में अपनी एक खाला के घर रहता था और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो हम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट सेक्रेटरीज में हमारी क्लासेस हो रही थी, शीरी जना कॉलोनी। तो मुझे बस सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट से निकलना मुहाल होता था, बाकी शहर खुला होता था। 2008 के बाद क्या हुआ कि एक आपने एक हड़ताल की अपील की, खबर लगाई, टेलीविजन चैनल फ्लैश, इस तरीके, तो जो पैनिक है ना इडियट्स बॉक्स से, वो इस तरीके से गया कि उससे इम्पैक्ट जो है मैनीफोल्ड्स हो गया। अदरवाइज वायलेंस 2008-9 में इतना नहीं था जितना 94-95 में था। उसमें एमकेएम की हिस्ट्री ये भी रही है फैसल कि आप लोगों ने बड़ा मैनिपुलेट किया जर्नलिस्ट को, अखबारों को, चैनल्स को, डराया धमकाया। बाज़ लोगों ने डराया धमकाया भी, बाज़ लोगों ने हमारे डराया धमकाया भी, इंतहाई गलत किया और उसका हमने खमियाजा हमने बहरहाल भुगता भी है। लेकिन मेरे ख्याल में एमकेएम को एक ऑर्गेनाइज्ड पार्टी होने के हवाले से जो बाज़ एडवांटेजेस थे, लोग उसको एक डिसएडवांटेज करार देते हुए भी कर रहे थे। हमारी इमेज बिल्डिंग में देखें, वी आर अ विक्टिम ऑफ आवर पास्ट एंड परसेप्शन बोथ। परसेप्शन क्योंकि हमने यहाँ से डीथ्रोन किया जमात इस्लामी को। आपको इल्म है, आप मीडिया में रहे हैं इतने अरसे, जमात इस्लामी का बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड था प्रिंट मीडिया में। उन्होंने टर्मिनोलॉजीज कॉइन कर करके इस तरीके से कहा कि ये तो ब्रांड कर दिया। तो मेरे अच्छा, फिर ऑर्गेनाइज था, तो ऑर्गेनाइज क्या करते थे, खबर जानी है, एक फ़ोन करेंगे हम अपने हेडक्वार्टर से, जनाब खबर आ रही है आपकी डेस्क के ऊपर, खबर चली गई, जनाब आप चेक कर लीजिए डेस्क से खबर आ गई है। शिफ्ट इंचार्ज से पूछेंगे, जनाब आप हमारी खबर लगा रहे हैं। एडिटर से रिक्वेस्ट करेंगे, जनाब खबर की सुर्खी आप ये देख लीजिएगा। सुबह प्रिंट हो गई, उसके बाद दोबारा अप्रोच कर रहे हैं। कोई इसको कह ले यार ये तो बड़ा तंग करते हैं, कुछ ये कह रहे हैं यार ये बड़े ऑर्गेनाइज्ड हैं। उसमें ये हो सकता है और हुआ है कि फैसल सब्जवारी ने किसी एडिटर से बदतमीजी की, किसी जर्नलिस्ट से, किसी एंकर को कोई धमकी दी। एग्जैक्टली, तो ये अगेन मैं एमकेएम के शोबा इतलात में अपनी स्टूडेंट लाइफ में आ गया था, मरकजी शोबा इतलात में, दिसंबर 1996 बेनज़ीर साहिबा की हुकूमत गई थी, नवंबर में हमारा हेडक्वार्टर खुल गया था, मैं दिसंबर में वहाँ था।
میں نے ڈرانا دھمکانا وہاں نہیں سیکھا, خبر بنانا سیکھا, اپروچ کیسے. مجھے ایک ایک اخبار کا دفتر پتا تھا, پبلک کہاں ہے, فلاں کہاں ہے, میں جا کے فوٹوگرافس وہاں پہ ڈراپ کر کے آتا تھا. نہیں آپ اس زمانے میں دیکھیے آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے ہی تو ایم کیو آگے آئی, تو وہ شکل جو آپ جیسے لوگوں کی تھی اتنی شرفا والی اور اتنی اچھی باتیں تھیں, لیکن اس کے پیچھے جو ایک بیک گراؤنڈ تھا وہ اتنا خطرناک تھا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے نیچے کیا ہوا. فیصل سے بڑی سیریس باتیں ہو رہی ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک خواتین حضرات, آپ دیکھ رہے ہیں زندگی و ساجد. میری بڑی خوش قسمتی کہ آج بہت ہی انٹلیکچولی انکلائنڈ جناب فیصل سبزواری ایم کیو سے تعلق. آپ کی پہلی شادی کب ہوئی؟ 2001. یہ ارینج میرج ہے؟ نہیں, پسند کی شادی تھی. اچھا پسند, کہاں پسند کر لیا تھا, کہاں دیکھ لیا تھا؟ اسٹوڈنٹ لائف میں. شادی میں بالکل ٹائم نکالا, گئے آپ, ہنی مون منایا؟ نہیں بالکل نہیں, کیونکہ جب ولیمہ تھا میرے اور میرے چھوٹے بھائی کا ایک ساتھ ہی تھا, تو 4-6 لڑکے ہم نے 2 ایگزٹ دروازوں پہ کھڑے کیے ہوئے تھے کہ اگر ریڈ ہو جائے پولیس کی تو وہاں سے بھاگنا پڑ جائے. بھاگنا تو نہیں پڑا نا؟ یعنی ہمارے کسی رشتہ دار کو نہیں پتا تھا کہ کہاں رہ رہے ہیں, کیونکہ کچھ عرصے پہلے ہی میں رہا ہو کر آیا تھا, میں گرفتار تھا. یار یہ تو بڑے ایک عجیب سے دور لگتے ہیں اب آپ, بالکل صاحب کے بڑے اب تو ماشاءاللہ. نہیں تو مجھے ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھیں, میرے والد آئے تھانے میں. یہ آپ کو بریک نہیں کر دیتی چیزیں, خوف سے نہیں ہو جاتا؟ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے, بہت دوست ہمارے ایسے جو تو خوف سے ہی ان کا تو کھانا خراب ہو جاتا تھا. آپ نہیں لگ رہے ایسے. چاہتا ہوں میں منیر اس عمر کے انجام پر ایک ایسی زندگی جو اس قدر مشکل نہ ہو. تھی نا مشکل؟ آف کورس تھی, ابھی بھی بہت مشکل تھی. ابھی بھی بہت, آف کورس بچوں کے لیے بہت مشکل. بچوں کے لیے مشکل تھی, بہت بہت ٹف. انہوں نے تو یہ وقت ہی نہیں دیکھا کہ میں ان کو یہاں پارک لے کے جا رہا ہوں, میں کچھ اور پکنک پہ ان کو لے کے جا رہا ہوں. تو کچھ 1 سال وہ لوگ پاکستان سے باہر بھی رہے, تو جب میں ان کو ہاتھ پکڑ کے ایسے میں نے کہا چلو آئس کریم کھلانے گیس اسٹیشن چلتے ہیں وہاں, جو دے ور کوائٹ ہیپی. کوئی ڈزنی لینڈ میں نہیں گھوم رہے ہیں, ایسی سڑک کراس کر کے جو ہے, لیکن بٹ ان کی زندگی ابھی ریگریٹس آتی ہیں کہ خاندان کو اتنے ٹارچر سے گزارا, ماں باپ کو اتنے ٹارچر سے گزرا, خود بھی کچھ وہ نہیں ہوا. اب بہت کچھ کرنے کو ہے اب, اس کا مطلب تو دوسری شادی اسی لیے کر لی؟ نہیں, میرے خیال میں اس لیے بالکل نہیں کی. اور اگین ان کو بھی پتا تھا کہ آف کورس وہ تو سبھی کو پتا تھا اس زمانے میں جب دوسری شادی کی ہے تو. اچھا یہ نہیں کہ پتہ چل چکا تھا, معاشقے سے شروع ہوا کام؟ نہیں آف کورس دیکھیں نا, میں ایک میری جو سیکنڈ وائف ہیں وہ میڈیا سے, آپ کے چینل سے ہی وابستہ ہیں, تو ایسا تو نہیں ہے کہ شی از ناٹ ڈم. اس نے تو یو ایس میں بھی ایک چینل میں 1 مہینے کام کیا ہوا ہے, پریزیڈینشیل الیکشن کور کیا ہوا ہے, سب کچھ کیا ہوا ہے. تو شی نیو کہ واٹ میس شی از اینٹرنگ انٹو. تو وہ بھی دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئی. آئی ڈونٹ نو, نظر کمزور ہے ان کی. زندگی آسان ہے؟ 2 خواتین زندگی میں ہوں, 2 بیویاں, ان کے ساتھ ساتھ پالیٹکس, پھر آسان ہے؟ زندگی میں کوئی آسان کام پہلے نہیں کیا تھا تو اب کیا کرتے, لیکن میرے خیال میں اٹس اے ڈیمانڈنگ تھنگ اور آپ کو مینیج کرنا چاہیے. تو آپ کی جو پہلی بیگم ہے انہوں نے کس طرح سے لیا اس خبر کو؟ نہیں دیکھیں, کیونکہ اس سے میرا بہت پرانا تعلق تھا اور ہے, تو میری پہلی وائف سے, تو اس لیے جو بھی آرگیومنٹ تھے, جو بھی بات تھی تو انہوں نے کی. بچوں نے کیسے ریئیکٹ کیا؟ اب بچے آف کورس, کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے. آج کل کیا ہمیشہ سے اس بات پہ تو پہلے بھی پتہ نہیں چلتا تھا. نہیں پہلے ساجد بھائی پتہ نہیں چلتا تھا. میرے دادا کے کزن تھے, انہوں نے بھی کی, ان کی انتقال پہ پتہ چلا کہ ان کی ایک اور بیوی بھی تھی. ایک اور بھی بات بتاؤں کہ تمہیں خود بھی وہم و گمان نہیں ہوگا کہ تم کبھی دوسری شادی کرو؟ آف کورس. تو اب جو بچپن میں تو میں ایک بھی کرنے سے انکاری تھا. میرا ایک دوست ہے, اس کی 2 شادیاں. میں نے ایک دوست سے پوچھا کہ آپ کی بیگمات کے کیا حال ہیں, تو اس نے کہا وہ دونوں خوش ہیں. اپنے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا. بٹ آئی ایم ریئلی گلیڈ کہ میری جو بیٹیاں ہیں وہ انہوں نے اس ساری کی ساری چیز کو ایک ابزارب کرتے ہوئے آگے کیسے چلنا ہے, فارورڈ لکنگ اپروچ کیا ہونی چاہیے. اور دونوں کو ٹائم دینا پڑے گا. ہاں ایگزیکٹلی یہی ہے. جب یہ بھی ہو رہا تھا تو اس میں آپ کو کسی نے منع نہیں کیا یار, منع کیا, لیکن یو ڈیڈ اٹ, کیا ریزن تھا؟ آئی ایم اے مین آف ورڈس. ورڈ دے دیا تھا پہلی دفعہ بھی, دوسری دفعہ بھی. اچھا, اپروچ کس نے کیا تھا دوسری دفعہ؟ آئی ڈیڈ. یو ڈیڈ. تم فلرٹ بھی تھے یعنی کہ ناٹ شادی ہونے کے بعد؟ نہیں, بہت شائع ہوں میں. اچھا, نہیں جرنلسٹ اور پولیٹیشین یار, یہ تو پانی اور آگ کا ایک ملاپ. لیتھل کمبینیشن. بعض جرنلسٹ پالیٹکس میں آ گئے ہیں, یہ بات. بعض پالیٹیشینز جرنلزم میں آ گئے ہیں. آپ کی وائف کو ہے پالیٹکس میں آنے کا؟ شی از ویری مچ پولیٹیکلی اویئر, اور پڑھی لکھی ہیں, جرنلزم ہی پڑھا, میڈیا پڑھا ہے, فلم پڑھی ہے کنیٹ سے,
اور تو فلموں کی طرف بھی جانے کا موڈ ہے تمہارا, پروڈکشن کی سائڈ؟ میں نے ایک زمانے میں تو ٹی وی پروڈکشن کی ہے, ٹیلی فلم میں نے پروڈیوس کی ہے 2004 میں, اور کارا میں ایوارڈ ملا تھا ریحان شیخ کو میری فلم کے اوپر. اچھا, ریحان شیخ, جی جی, 24 گھنٹے شدی نے ڈائریکٹ کی تھی, علی عمران واز دا رائٹر. اچھا, شدی اپنے شاہد شفاعت. شاہد شفاعت صاحب. یار یہ سندھ کو تقسیم کرنے کا کیا سوچ لیا تم لوگوں نے؟ کیا یہ تم صوبہ شعبہ یہ کیا مل کے کیوں نہیں چل سکتے ہم؟ اس لیے نہیں چل سکتے, ایک تو تقسیم نہیں ہے انتظامی طور کے اوپر. پاکستان کا انتظامی کی بات کانسٹیٹیوشن کر یہ رہا کہتا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہے, کوئی پاسپورٹ تھوڑی بنے گا, کوئی سرحد تھوڑی لگ جائے گی. لیکن بعد میں پتا کوئی نہیں نا, آپ لوگوں نے آبادیاں اپنی بنا لی, صرف یہاں وہاں قومی موومنٹ رہ سکتی ہے. اچھا, کوئی ایک دیکھیے یہاں اس کے علاوہ کسی قسم کا پٹھان بلوچ کوئی نہیں آ سکے. جب ایم کیو ایم کا پیک تھا, کوئی آپ کراچی میں ایک ایسی آبادی بتا دیجئے جہاں پر پنجابی یا پختون مہاجروں کے ساتھ نہیں رہ رہے ہوں. میں آپ نہیں کو رہ رہے ہوں, لیکن جس طرح سے وہ رہے یار, آپ کو بھی لیکن پتا ہے پنجابیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارا کوئٹہ میں, اور ادھر بھی جھگڑا تھا بہت. نہیں سر, پنجابیوں سے تو بہت شروع میں 87-88 میں ہوا, اس کے بعد نمبر 1 نہیں ہوا. نمبر 2, یہ کراچی میں ایسی کئی آبادیاں ہیں جہاں مہاجر نہیں رہ سکتے, میں آپ کو گنوا سکتا ہوں. یہ نہیں ہونا چاہیے. صوبہ کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے اس لیے ضروری ہے ساجد بھائی کہ آپ کے ہاں آئین کے تحت ایگزیکٹو اتھارٹی چیف منسٹر کی ہے. سرکاری یونیورسٹی بنانی ہے نہیں بنانی, چیف منسٹر فیصلہ کر رہا ہے. نوکری دینی ہے نہیں دے رہی, وہ فیصلہ کر رہا ہے. ڈپٹی کمشنر کون لگا رہے ہیں, اسسٹنٹ کمشنر, پبلک سروس سسٹم کمیشن. ہی نہیں ہے, بس چلنے نہیں دو کسی وہ طرح. فیفڈم ہے. ہر چیز اپنے ہاتھ میں رکھو تاکہ چلنے نہ پائے. دیکھیں سندھ وہ صوبہ ہے جس کی کم از کم 50% آبادی سندھی نہیں بولتی. صحیح بات. اردو بولنے والے پختون, پنجابی, بلوچ. کیا سندھیوں بیچاروں کا ذکر, میں جاتا ہوں سندھیوں کے پاس, وہ کہتے ہیں مہاجر سے زیادہ تو یاش کوئی ہے نہیں, سگریٹیں پیتے ہیں, سٹائلش پان شان کھاتے ہیں, اور سب. آپ سندھ میں جائیں, نہ پانی ہے, بہت برا حال ہے, نہ تعلیم ہے. تو یہ جو ہم پاکستان کو ایک بڑا بہتر بنانا سر, چاہتے ہیں, جو وہاں سے الیکٹ ہو کر آ رہا ہے, جس کے پاس پچھلے 12 سال میں 2000 ارب روپے سے زیادہ ڈیولپمنٹ بجٹ تھا, جس کے پاس ساری اتھارٹی تھی, اس نے کیوں نہیں دیا؟ یہ سوال میرے سندھی بھائیوں کو پوچھنا چاہیے. نمبر 1, تو آپ لوگ ان کے ساتھ لڑے ہوئے تھے, تو آپ نے کیوں نہیں لے, ان کو سب کچھ کیوں نہیں ٹھیک ہوا, یہ بھی میں پوچھنا چاہوں گا. نہیں, ہم نے تو کوشش کی. دیکھیں ہمیں کیا نقصان رہا, ہم کیونکہ آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن اور مہاجر قومی موومنٹ سے انیشیٹ ہوئے, ہم نے متحدہ قومی موومنٹ بنائی, اور سندھی, پنجابی, بلوچ, پشتون ہمارے پبلک ریپرزنٹیٹیو تھے. جہاں ہم بیٹھے ہیں یہاں کا یہی ممبر. امید تھی, آپ لوگ مڈل کلاس تھے, آپ پڑھے لکھے تھے. میرے بڑے بھائی کا یہ خیال تھا کہ مڈل کلاس سے زیادہ پاورفل کوئی فورس دنیا میں ہے ہی نہیں. چھوٹا سا بریک لیں گے, کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے زندگی ود ساجد حسن. ویلکم بیک خواتین حضرات, آپ دیکھ رہے ہیں زندگی ود ساجد حسن. میری بڑی خوش قسمتی, ایک بار پھر فیصل سبزواری صاحب سے بات چیت ہو رہی ہے. فیصل, اب آ گیا نیا دور, کیسے دیکھ رہے ہیں اب دنیا کو آتے والے, اب کیا وقت آنے والے وقتوں میں یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی, ایڈمنسٹریشن ختم ہو جائے گی, اور یوٹیوب کے تھرو ہر چیز ہوا کرے گی؟ نہیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تو جتنا دنیا بھر میں کام ہو رہا ہے یقیناً, تو وہ ٹیکنالوجی تو ساری کی ساری چیزوں کو صحیح کر لے گی. اور ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جتنا جلد ہو, ٹیکنالوجی از این آنسر ٹو کرپشن بیسیکلی. آپ سسٹمیٹک کر دیں, ڈیجیٹلائز کر دیں چیزوں کو, تو اس میں ہے. لیکن سوشل میڈیا نے اس میں رولز آف گیم تبدیل کر دیے ہیں. پالیٹیشینس کو بھی یو ہیو ٹو بی آن یور ٹوز ہمیشہ. آپ لوگوں کا, آپ جس طرح سے بے عزتی کرتے ایک دوسرے کی, ماشاءاللہ, اس کی صاف وجہ ہے کہ ایم کیو ایم نہیں چاہتی کہ پیپلز پارٹی کامیاب ہو اس شہر میں. پیپلز پارٹی نہیں چاہتی آپ کامیاب ہو کہیں جا کے, اور یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کام سے. دنیا بھر میں جو سویلائز کنٹریز ہیں کہ فیصل نے میرا زیادہ اچھا کام کیا ہے, میں اس کے پاس کام گیا تھا کرنے, چھپکے سے ہو گیا, وہ ٹھیک ہے. لیکن آپ لوگوں ایک دوسرے کے خلاف ایک ایسی محاذ, اور پھر پستولیں نکل آتی ہیں, گولیاں چلتی ہیں, ایک دوسرے کے بندے مارتے ہیں آپ لوگ یار, وہ غریب مرتا ہے یار. میں ان روایتی سیاستدانوں میں سے تو ہم ہیں نہیں نا, کہ شمشیر ابن شمشیر کی طریقے سے دادا بھی یہی, باپ بھی یہی کام کر رہے تھے. ہم سب نہیں, ایسا نہیں ہے. اسی شہر کے انہی گلی محلوں میں رہتے ہیں, تو ہم تو چاہتے ہیں کہ کام ہو, حکومت کرے, کوئی بھی کرے, اس لیے کہ شہر کا کام ہوگا, ملک کا کام ہوگا, ہم سب بینیفیشری ہوں گے, اکانومی چلے گی, معیشت کا پہیہ چلے گا. ہو نہیں رہا کام, نہیں ہوگا نا. آپ دیکھ تو رہے ہیں, میں اور آپ دیکھ رہے ہیں. صرف میرے خیال بھائی آپ نے بھی پی ٹی آئی کے ساتھ شمولیت دکھا دیا, وہ بھی ختم ہو گیا ہے, چل رہا ہے. بس وہ کیسے چل رہا ہے آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں, نہ آپ خوش ہیں نہ وہ خوش ہیں. نہیں, وہ تو خوش ہوں گے میرے خیال میں. آپ لوگ خوش نہیں ہیں. وہ ہم تو کیونکہ دیکھیں چھوٹی پارٹی ہیں اس کولیشن میں, اور شہری سندھ کا مینڈیٹ ہے ہمارے پاس, کراچی اور حیدرآباد کا. پیپلز پارٹی کو اس کو آپ نگیٹ کریں گے. مجھے کام نہ کرنے اور بدعنوانی اور تعصب کی بنیاد کے اوپر کام نہ کرنے کی وجہ سے اگر میں کہتا ہوں کہ آئی ہیٹ دیٹ ایٹیٹیوڈ,
تو میرے خیال میں یہ جسٹیفائڈ ہے. دیکھیں آپ کے اوپر جب شہر کی یا صوبے کی یا ملک کی ذمہ داری ہے تو صرف آپ کے ووٹر جو ہیں آپ ان کو جواب دیں نہیں, آپ تمام کے تمام لوگوں بھئی کو. آپ یہ بھی بات کے جواب دے ہیں کہ انڈیا کیونکہ ہمارا مستقل دشمن ہے اور نریندر مودی جیسے شقی القلب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت جنہوں نے کشمیر میں ظلم رہانے کے انتہا کر دی اور یہ بات جسٹیفائی کر دی ہے کہ پاکستان بالکل اللہ کے بڑے احسان ہیں ہمارے اوپر کہ وہ بنا, تو ان کو تو آپ مضبوط کرتے ہیں یہ ساری چیزیں کر کے. بھئی یہ پولیٹیشین کیوں نہیں سمجھ رہے آپ ہاں لوگ؟ میرے خیال میں جو کچھ ایسے ایشوز ہیں کہ جس پہ آپ کو اپنے خطے کی اور جغرافی کی جو سیاسی صورتحال ہے اس پہ اثر ہو رہا ہو تو سیاست دانوں کو وہاں احتیاط اختیار کرنی چاہیے. نہیں کرتے جو نیشنل لیول کے پالیٹیشنز ہیں. یہ تو بہت بڑی چیز ہے. کووڈ میں جب ہوا ہے, جب شروع ہوا ہے, اس وقت ہماری نیشنل لیڈرشپ نے سنجیدگی نہیں دکھائی. نیشنل لیڈر ہے کہ آپ کی ایڈمنسٹریشن بھی لڑ پڑی ان سے, پیپلز پارٹی کے سی ایم لڑ پڑے ان سے بہت بڑی طریقے وہی سے. میں کہہ رہا ہوں نا جو قومی سطح اب کے بھی یہی لیڈرز جھگڑا ہیں, چل رہا ہے کہ آپ کو لوگ میسیجنگ سنیں کرنی ہے. کس کو. یہ کلیئرٹی نہیں آئی. اور مارچ میں کیا ہوا کہ وہ اچھا میں کہیں ٹویٹر پہ دیکھ رہا تھا کہ کووڈ اتنا تھا, خوف اتنا تھا. ابھی بھی ہے, آج کووڈ اتنا ہے, خوف اتنا سا رہ یہ گیا. بات سچ ہے. تو یہ درست اپروچ نہیں ہے. اس لیے آپ کو گفتگو کرنی چاہیے. سیاست میں گفتگو کے دروازے بند نہیں کرتے آپ. وہ تو بند ہے, اکراس دی آئل جا کے آپ تو کو بند ہے, بالکل بند ہے. یہ درست نہیں ہے. یہ میں اپنے پی ٹی آئی کے دوستوں سے بھی کہتا ہوں. نہیں اور تو اگر ان کو پیپلز کیا, پارٹی ان سے کو ہمیں چھوڑ بات دیا کرنی جائے. ہو. نہیں, نواز شریف صاحب کی جو گورنمنٹ کو نکالا گیا وہ کرپشن پہ نکالا گیا, کہنے پہ ان کے خلاف حکومتی نہیں کورٹ سے باقاعدہ یہ انجنکشن ہے, یہ اس کو چیلنج کر رہے ہیں. اور اب ہماری جس طرح کی ایجنسیز کو یہ شامل کر رہے ہیں نام لے لے کے, یہ تو اسٹیٹ کو ڈائریکٹ ایک ویکن کرنے کی وجہ ہو جائے گی. میرے خیال میں اگین آئی وڈ ریٹریٹ کہ حکومتوں کا, خواہ وہ صوبائی ہوں یا وفاقی, ان کا کام یہ ہے تمام پولیٹیکل اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر بیٹھیں, کنسلٹیٹیو پروسیس کریں. جتنی انگیجمنٹ ہوتی تو ہے اس میں فیل کر رہے ہیں عمران خان کے خیال سے آپ کے؟ میرے خیال میں عمران خان صاحب جو ہیں ان کا شاید یہ مزاج ایسا ہے, وہ پہلی دفعہ بنے, ان کی پارٹی پہلی دفعہ گورنمنٹ میں آئی ہے, لیکن جو سیزنڈ لوگ ہیں ان کے یہاں, پرویز خٹک پیپلز پارٹی کے بھی منسٹر رہے, پھر چیف منسٹر رہے, شاہ محمود قریشی ہیں اتنے عرصے سے, تو یہ شفقت محمود صاحب ہیں, فردوس عاشقوان, تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حکومتوں میں وقت گزارا ہے, دیگر پولیٹیکل آسپیکٹس کو انہوں نے دیکھا ہے. ان کو چاہیے کہ وہ خان صاحب سے یہ بات کریں کہ بھئی ہمیں بیٹھ کے گفتگو کرنی ہوگی. لوگوں کو جب میسیجنگ جو نیشنل سطح کی چیزیں ہیں نا اس پہ آپ سیاست نہیں کریں. ایک اکنامک ایجنڈا ہونا چاہیے نیشن کا, اور اس کو آپ کنٹینیو کریں. بجلی لگانی ہے, یہ ساری پارٹیز بیٹھ کے طے کریں, کس طرح سے لگانی ہے ساری پارٹیز بیٹھ کے طے کریں. یہ جو ہو رہا ہے نا, دیکھیں دنیا کے مہذب معاشروں میں یہ ہوتا ہے, وہاں جب ٹرانزیشن بھی ہوتی ہے گورنمنٹس کی تو بعض جو موٹی موٹی چیزیں ہیں ان کے اوپر سب کا کنسنسس ہوتا ہے. اب یہ یو اے ای میں جو اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیا ہے, دیکھیں میرے خیال میں جو او آئی سی ہے وہ آپ کے پاس ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں مسلم ممالک بیٹھ کر ایک کوئی پالیسی بنا سکتے تھے جن کی سرحدیں ملتی ہیں. کبھی بھی نہیں کی, نہیں آج کی بھی نا, نہیں کریں گے. نہیں کی. ٹرکی نے ان سے اپنے سارے جھگڑے بند کر دیے. کہانی ہے, تمہیں بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے, یہ کبھی بھی نہیں کچھ ہونا. یو این او نے بھی کچھ نہیں کرنا. ہر بڑی کنٹری کے اپنے اپنے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. فیصل, ہمارے آبجیکٹیوز کیا ہونے چاہیے یہ ابھی تک ہمیں سمجھ نہیں آیا. دیکھیں اسرائیل ہمارے آبجیکٹیوز میں جو ہے نا, اور میرے خیال میں کوئی 50ویں نمبر پر آتا ہوگا. اس سے پہلے کے جو 49 ہمارے مسئلے مسائل ہیں ان کو طے کر لیں. جو ایل او سی کے اوپر ہو رہا ہے, جو مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے, اس کو روکنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں. کیا کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کا ٹوٹل بالکل کٹ آف ہو چکا ہے انڈیا سے اس وقت, ہو چکا ہے نا. لیکن اگر آپ جو پرویز دیکھتے مشرف صاحب آنے کے والے زمانے وقتوں میں میں جو کچھ ٹھیک ہوگا. انگیجمنٹ شروع ہوئی تھی, بلکہ اس سے بھی پہلے جو نواز شریف صاحب نے واجپئی کو بلایا تھا لاہور میں, اور ساری کی ساری چیزیں ہم ہی لوگوں نے مظاہرے کیے نا پتھراؤ سڑک کے اوپر کہ کیوں نہیں آنا چاہیے. میرا ماننا یہ ہے کہ بہرحال بھارت ہماری سالمیت کے خلاف ہے, وہ مسلمانوں کے خلاف ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, فرانس اور جرمنی کی آپ کے سامنے مثالیں ہیں, 200 جنگیں 200 سال لڑی ہیں, آج ایک ہی پاسپورٹ جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں. کیا ایسا ہونا بھارت اور پاکستان کے غریب لوگوں کے لیے اچھا ہوگا یا برا, اس بنیاد کے اوپر یہ طے کر لینا چاہیے. نواز شریف آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو واپس آ کے سزا ملنی چاہیے؟ میرے خیال میں ان کو واپس آنا چاہیے, اور وہ آئیں گے بھی. ان کو سیاست کرنی ہے اگر تو پاکستان اتنی میں. بڑے بڑے بیانات کے باوجود اس میں تو اب آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے قومیتوں کے مطلب آپ کے سازش کا الزام لگ سکتا ہے آپ پہ. اب تو غدار ہونے کا الزام دوبارہ آنے لگا ہے. ماضی میں بھی اپوزیشن کے بہت سارے لیڈرز نے اتنے ہی یا اس سے بھی بڑے بڑے بیانات دیے. تو اس کا مطلب کچھ ہوگا نہیں. نہیں ہو سکتا ہے کہ کچھ ہو, لیکن کون کرے گا؟ آپ لوگوں کا تو ول ہے ہی نہیں, پولیٹیشینز ہی پکڑیں گے نا, اور کون پکڑے گا؟ میرے خیال میں مجھے لگتا ہے کہ وہ واپس آئیں گے. مثال کے طور پہ پرویز مشرف صاحب کے دور کو کوئی کہہ لے عمرانہ دور تھا, بھائی مجھے اگر یہاں پہ بہتر اکانومی مل رہی تھی, مجھے اپنے شہر میں کام ہوتا ہوا دکھ رہا تھا,
تو میں تو کہوں گا کہ یار مجھے ایسی سو کالڈ فیوڈوکریٹک گورنمنٹ کا کیا لینا نہیں، دینا. لیکن آپ دیکھیں اس میں آپ پہ الزام یہ دیکھیں کہ ڈیموکریسی ہونے کے باوجود آپ ایک ڈکٹیٹرشپ کا ساتھ دے رہے ہیں. دیکھیں تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ماشاء اللہ آ جائے اور چلے فرسٹ کلاس. نہیں، میں بالکل یہ اور نہیں کہہ رہا. ساری جو پارٹیاں ہیں اس کے انڈر کام کریں. پرویز مشرف صاحب کو جب لیجیٹیمیسی ریکوائرڈ تھی پارلیمنٹ سے تو متحدہ مجلس عمل نے ووٹ کیا. صرف ایم کیو ایم نے یا پی ایم ایل کیو نے نہیں کیا, پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی ایبسٹین کیا. چلے یہ تو کبھی پولیٹیشنز, یہی تو کمال ہے ان لوگ. آپ کبھی, میں مجھ جیسے چھوٹے دہن کے لوگ تو کبھی بھی کچھ پوچھ نہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آخر میں, پاکستان میں اب ہمیں خاص جگہ کے آ کے کھڑے ہوئے, دنیا کی پالیٹکس بدل رہی ہے, دنیا بدل رہی ہے, ہم بدل رہے ہیں؟ بالکل نہیں ہم بدل رہے. دنیا میں جس حساب سے ہیومن ریسورس کے اوپر کام ہو رہا ہے, جو آپ کی پاپولیشن جو ہے وہ آپ کی ایک لائبلٹی ہے. اگر آپ ان میں انویسٹ کر دیں گے تو یہ آپ کا ایسٹ بن سکے. یہ نہیں کر رہے. اتنی بڑی یوتھ ہے, اس کے لیے ہم نہیں کر پا رہے. تو گانا پسند ہے آپ کو؟ بہت سارے. ایک گانا جو سب سے زیادہ پسند, گا کے سنائیں. نہیں گا یار فیصل گا کے سناؤ. اب میں اچھا, میں نے اپنے موڈ کے اوپر میں مہدی حسن خان صاحب کو بھی سنا, جا کے سنا, فریدہ خانم صاحبہ کو جا کے سن لیا, نصرت صاحب کو, سب کو. کبھی کبھی میں جو آج کل کے گانے ہیں, اچھا مجھے پنجابی اتنی سمجھ میں نہیں آتی, لیکن مجھے پنجابی جو پاپ ہے وہ بڑا مزے کا لگتا ہے. تو موڈ کے اوپر ہوتا ہے, کبھی یوٹیوب کے اوپر دیکھ لیتا ہوں. تو Thank you very much, Faisal. It was such a wonderful experience for me at least. I hope کہ پاکستان میں جتنے بھی لوگ اب آپ کو سن رہے ہیں, آپ کو دیکھ رہے ہیں, وہ آپ سے پیار کر رہے ہیں, اور آپ پاکستان کے لیے جو ہو سکے کریں انشاءاللہ, اور تشدد سے زیادہ دور لے جائیں بچوں. نہیں بالکل لے کر گئے پرپزلی. اور یہ بھی مجھے امید ہے کہ آپ پشاور, پختونخوا, ایم کیو ایم اب چاروں طرف جی بالکل ہے, ہمارے وہاں آفیسز ابھی بھی آپریٹ کر رہے ہیں, بٹ اس طریقے سے کامیابی نہیں ہے. ہاں کامیابی نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کراچی کے ہی ہیں, تو یہ نکلیں کہ نہیں, یہ کراچی کے نہیں ہے, یہ پاکستانی ہے, اور ہم سب پاکستانی ہیں, اور ہم پاکستان کے لیے یکجہتی کے ساتھ جو بھی کام کریں گے وہ تا ابد قائم رہے گا. اس لیے مجھے بڑی امید ہے فیصل سبزواری صاحب سے کہ وہ آنے والے وقتوں میں پاکستان کے لیے اچھے سے اچھا کام کریں گے انشاءاللہ. اگلے ہفتے تک کے لیے, اگلے دن کے لیے, اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت.